ایک سال اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، دوسرے سال اپنی زوجہ کی طرف سے کرتے ہیں، تیسرے سال والد کی طرف سے کرتے ہیں، تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے تینوں دنوں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ جو 3 دن ہیں، ان تینوں دنوں کے کسی بھی حصے میں مذکورہ شرائط جو ہیں، 4 شرائط، یعنی مسلمان ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور مالک نصاب ہونا، گھر کے جس فرد میں بھی جمع ہو گئی۔ مثال کے طور پر ابھی میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کی شام کو کسی نے مجھے ہدیہ کر دیا، اب میں فوراً سے صاحب نصاب ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا۔ اب زکوٰۃ میں کیا ضروری ہے کہ جیسے ہی میں مالک نصاب ہوا، اس پر 1 سال گزرے، یعنی ہولانِ ہول ہو جائے، 1 سال گزر جائے۔ لیکن قربانی میں یہ ضروری نہیں ہے، جیسے ہی ان تینوں دنوں کے کسی بھی حصے میں، چاہے وہ تیسرے دن کے عصر کے بعد میں مالک نصاب ہوا، اسی وقت مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر قربانی کے ایام گزر گئے تو پھر اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ 1 سال اپنی طرف سے اور دوسرے سال زوجہ کی طرف سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بیوی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، اور جو 2 تولہ سونا جو ہے آج کل تقریباً 10 لاکھ کے قریب اس کی مالیت بنتی ہے، اور شوہر کے پاس 5 لاکھ روپے ویلے سے موجود ہیں، یعنی بیوی 8 لاکھ کی مالک ہے اور شوہر 5 لاکھ کا مالک ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سال شوہر اپنی طرف سے قربانی کر لے، اب چونکہ بیوی پر بھی لازم تھی قربانی، اب اس سال نہیں کی، اب اگلے سال اس نے قربانی کر لی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس سال قربانی واجب ہو اسی سال قربانی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر گھر میں 4 فرد رہتے ہیں، ماں، باپ، بیٹا اور بیٹی، اور چاروں مالک نصاب ہیں اور چاروں کے اندر وہ 4 شرائط پائی جاتی ہے، تو ان چاروں کو اسی سال قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص یہ قربانی نہیں کرتا اور اگلے سال اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگا۔